السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے مزارات پر چادر چڑھانا کیسا ہے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ آج کے وقت میں بہت زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے مزار پر جانے کے بعد اتنی چادریں چڑھاتے ہیں کہ مزار پر چادروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو یہ چادر چڑھانا اللہ والوں کے مزار پر یہ درست ہے یا کیا اس کے معاملات ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، اگر ایک دو چادر چڑھا دی گئی، لیکن اب تو اتنا ہے کہ بالکل ڈھیر لگ جاتا ہے، مزار کا ہی پتہ نہ رہتا کہ کدھر ہے، چادریں دکھائی دیتی ہیں۔ تو کیا یہ اس طرح سے اتنی چادریں چڑھانا یہ درست ہے اللہ والوں کے مزار پر؟ کیا اس کے معاملات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ دیکھیے، اللہ والوں کے مزار پر چادر چڑھانا یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے ان کی عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی لیے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے چادر چڑھانے کی اجازت دی جی، تاکہ یہ پتہ چل جائے یہ جو مزار ہے یہ اللہ کی کسی ولی کا مزار ہے، جی، یہ بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کا مزار ہے، بے شک، یعنی یہ عام مسلمان کی قبر نہیں بلکہ اللہ کے کسی ولی کی قبر ہے۔ جی، اس لیے فقہاء کرام نے اس چیز کی اجازت دی، لیکن یہ چیز دھیرے دھیرے اس طرح رواج پا گئی کہ چادر موجود ہونے کے باوجود ہماری عوام اتنی چادریں چڑھاتی ہے کہ چادروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ جی، بے شک، اب پھر لوٹ پھیر کر وہی چادریں واپس آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، بس عوام سے پیسہ کھینچا جاتا ہے جی، ان چادروں کی بنا پر۔ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے، کمائی کا دھندا بنا رہی ہے لوگوں نے، اس کے ذریعے لوگ کماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فضول خرچی ہے، جی، بے شک، اور شریعت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان احکام شریعت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی ولی کے مزار پر اگر چادر موجود ہو تو اس موجود ہونے والی چادر میں، یعنی اگر ایک چادر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں دوسری چادر نہ چڑھائیں، جی، بے شک، بلکہ اس چادر کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ جتنے کی چادر وہ چڑھا، ہاں، جتنے کی آپ چادر چڑھا رہے ہیں، مثال کی طرف 100 روپے کی، 200 روپے کی، خیر اب تو لوگ 10 ہزار روپے کی چادریں چڑھاتے ہیں، جی، کیونکہ اب پیسے کی تو کوئی کمی ہے نہیں۔ تو سرکار اعلی حضرت احکام شریعت جلد اول صفحہ 72 پر فرماتے ہیں کہ اگر ایک چادر اللہ کے ولی کے مزار پر موجود ہو تو دوسری چادر اس وقت تک نہ چڑھائیں جب تک کہ پہلی چادر پھٹ نہ جائے یا پرانی نہ ہو جائے۔ جی، بے شک، اگر آپ کو چادر چڑھانی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس چادر کی قیمت غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ بے شک ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو آپ اس چادر کی قیمت اس غریب کو دے دیں، اور اس نیت سے دیں کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پہنچائے۔ بے شک، تو یہ چادر چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا اچھا طریقہ بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی مسلک مہذب، مسلک اہل سنت ہے، جی، اور یہی علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے، جی، اور مسلک اعلیٰ حضرت بھی یہی ہے۔ جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو معاشرے میں یہ چیز رواج پا رہی ہے بہت زیادہ، اس چیز کے ذریعے دوسرے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں، دوسرے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، پھر فضول خرچی بھی ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جب قرآن ہمیں فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا تو کیا ضرورت ہے ہمیں مزاروں پر چادروں کا انبار لگانے کی؟ بے شک، اس کے ذریعے ہم غریبوں میں وہ پیسہ صدقہ کریں، جی، جی، یتیموں کی پرورش کریں اس پیسے کے ذریعے۔ ہمارے معاشرے میں جو غریب بچے ہیں، تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے، ان کی تعلیم پہ خرچ کر دیں اتنا پیسہ۔ تعلیم کے لیے، جی، بے شک، لاکھوں روپے کی چادریں چڑھ جاتی ہیں عرصوں پر، جی، اور اتنی چادروں کے پیسے سے ہم غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں تو ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے بچے ہو جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ جاہل معاشرہ نہیں کہلائے گا بلکہ پڑھا لکھا معاشرہ، مہذب معاشرہ بن جائے گا۔ بے شک، بے شک، تو ہمیں چاہیے کہ خرچ کرنے کے لیے بہت ساری جگہ ہیں، وہاں خرچ کیے جائیں۔ مزارات پر بلا وجہ اتنی چادروں کی چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بے شک، یہ سنیت نہیں ہے۔ سنیت یہی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا
کہ آپ ان چادروں کی قیمت کسی غریب میں صدقہ کر دیں، کسی یتیم مسکین بیوہ کو دے دیں، ضرورت مند کو دے دیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہی چادر چڑھانے سے زیادہ بہتر۔ بے شک، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت اچھے سے اس مسئلے کو سمجھایا اور مسئلے کی روشنی میں اس کو حل کیا، جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے۔ اور یہی معاملات ہیں آج ہمارے اندر کہ ہم چادروں کے انبار لگا دیتے ہیں، مزار پر اللہ والوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن وہیں پر اسی مزار کے کنارے کوئی نہ کوئی غریب بھوکا بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس کو کھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیتے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ وہیں پر سردیوں کا موسم ہے، مزار پر تمام ڈھیروں چادریں چڑھ رہی ہیں، لیکن اسی بستی کے اندر اسی چادر چڑھانے والے کے پڑوس میں جو ہے ایک غریب ہے، جس کو سردی میں جو ہے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے، جسم چھپانے کے لیے ایک گرم کپڑا موجود نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ہم جو ہے اس غریب کو جو ہے ایک لحاف یا ایک کمبل یا اس کو گرم کپڑا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم چادریں چڑھاتے ہیں۔ تو میرے پیارے، چادر چڑھانا ٹھیک ہے، جو طریقہ بزرگان دین نے ہم کو بتایا کہ اگر ایک چادر موجود ہے تو بس وہی رہے، یہ نہیں کہ آپ چادروں کا انبار لگا دیں، ڈھیر لگا دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بزرگ کی طرف نسبت کر کے اس چادر کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی بیٹی کو ایک دوپٹہ اڑا دیں، ایک چادر اڑا دیں، تو یہ بہتر ہے، نہ کہ جو ہے اللہ والے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مزار پر آ کے چادر چڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو اللہ والوں کو جو ہے ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود جنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درجے تو ویسے ہی بلند ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نسبت کر کے جو ہے آپ غریبوں کا سہارا بنیں، غریبوں کو دیں، اور اس کام سے بچیں جو فضول خرچی ہے۔ یہ فضول خرچی ہے تمام چادروں کا انبار لگانا۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، مولا شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔